بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے. کل سنیچر کے دن 29 تاریخ ہے. زیادہ تر جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں یا جو کیلنڈر ہے ان کے اعتبار سے اتوار کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. تو جب اتوار کو پہلا روزہ ہوگا تو تراویح سنیچر کے دن شام سے شروع ہو جائے گی. گویا ہم لوگوں کا رمضان کل سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ رمضان نام ہے چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے روزہ پورا کرو. تو ہم لوگوں کا جو رمضان ہے وہ پرسوں سے شروع نہیں ہوگا، کل سے ہی شروع ہو جائے گا. تراویح شروع ہو جائے گی اور احادیث میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری فضیلتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے آج جمعہ کے دن سے ہی ہم لوگ رمضان کی تیاری شروع کر. بہت مختصر انداز میں اس رمضان کے بارے میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ ہمیں رمضان کا استقبال کس طرح کرنا ہے. ہم دنیاوی مشاغل کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح رمضان کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں اس سلسلے میں بتلاؤں. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض رہا. اور روزے کا مقصد ہے انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. آگے فرمایا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہے روزوں کی. پورے سال روزہ نہیں رکھنا ہے، انتہائی چند گنے چنے دن ہے روزوں کی. ان چند گنے چنے دنوں پر روزہ رکھنا. اور چند گنے چنے کتنے دن ہے بھائی؟ 360 دن کا اگر ہم سال مانیں تو 330 دن بغیر روزے کے ہوا اور صرف 30 دن جو روزے کے ہوا. تو سال بھر کے مقابل میں یہ 30 دن کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ چند گنے چنے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے ہیں. فمن
منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے باوجود تم میں جو آدمی بیمار ہو، ایسی بیماری کہ اس کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہے، ڈاکٹروں نے، مسلمان ماہر ڈاکٹروں نے اس کی دوائی تجویز کی ہے اور کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ کو دن ہی میں اس کو کھانا پڑے گا، اگر آپ رات میں کھائیں گے تو آپ کی بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحت مقدم ہے، جان مقدم ہے، جب جان ہوگی تبھی نہ آدمی روزہ رکھے گا۔ اور ایک عام بیمار، تو عام بیمار تو ہر آدمی ہے، ہر گھر کے اندر دوائی بھری ہوئی ہے، وہ بیمار مراد نہیں ہے، ایسا بیمار کہ آدمی کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشقت کا باعث بن جائے، اس کے بیماری میں ڈاکٹر یہ کہے کہ دوائی نہیں کھاؤ گے تو اور دنوں تم کو بیماری بڑھتی چلی جائے گی یا شفا میں دیری ملے گی، تو ایسی بیماری کو عام بیماری نہیں۔ ایک شخص ہے جس کے پورے سال اس کی دوائی چل رہی ہے، تو عادت ہو گئی اس کو، دوائی کھاتا ہے، تو رمضان کے اندر وہ ذرا جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے اس سے کہہ لیں کہ وہ رمضان کے دن آ رہے ہیں ہمارے، ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ ہم رات کے اندر دوائی کھا لیں، افطار کے وقت کھا لیں، رات میں کھا لیں، سحری کے وقت کھا لیں اور دن کا کام ہمارا پورا ہو جائے۔ ایسے آدمی سفر کے اندر ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں بھی اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اب سفر بھی دو طریقے کا ہے، ایک سفر یہ ہے کہ آدمی واقعتاً گاڑی میں چل رہا ہے، تو جانتے ہیں سفر کے اندر بڑی مشقتیں ہوتی، پریشانیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے پہلے زمانے کے تصور کریں تب، آج کے زمانے میں الحمدللہ ہر اسٹیشن پر پانی بھی آپ کو ملے گا، کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، کوئی مشکل نہیں۔ آدمی گھر سے جب چلے تو آدمی کھانے پینے کا سامان کچھ بنوا لے تاکہ راستے میں زیادہ مسئلہ نہ رہے، تو بہتر تو آج کے زمانے کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی جو وہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھنے کی اجازت۔ آدمی کہیں پر چلا گیا اور 15 دن سے کم کی نیت کر لی اور وہ شرعی مسافر ہے، شرعی مسافر کے لیے تقریباً 78 کلومیٹر آدمی اپنے یہاں سے جہاں جانا چاہتا ہے 78 کلومیٹر کا ارادہ کرے گا تب آدمی مسافر بنتا ہے۔ یہ بھاگپور جانے سے مسافر نہیں بنتا، شرعی مسافر، ہاں اس کے لیے 78 کلومیٹر کا ارادہ کرنا پڑے گا تب۔ اب جب آدمی سفر میں چلا گیا تو شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام سے گیا ہے، پٹنہ چلا گیا، دلی چلا گیا، وہاں اس کو ہفتے کا 1.5 ہفتے کا کام ہے، تو 15 دن یا اس سے زائد کی جب نیت کرے گا تو پھر وہ آدمی مقیم ہو جائے گا اور اس کو اور روزہ رکھنے پڑے گا۔ اور اگر آدمی اس سے کم کی نیت کرتا ہے، ایک کام کے لیے گیا ہے، اب اس کو امید ہے کہ 3-4 دن ہو جائے گا، 3-4 دن وہ کام نہیں ہوئے، 10 دن لگ گئے، پھر 10 دن سے زیادہ 15 دن لگ گئے، تو اس نے چونکہ باقاعدہ بیک وقت نیت نہیں کی ہے 15 دن کی، اس لیے وہ مسافر ہی رہے۔ اب میں نے بتایا مسافر کے بارے میں کہ روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس سے کہا کہ آئندہ روزہ رکھ لو گے، لیکن یہ آدمی جو دلی بمبئی کے اندر کسی کام سے گیا ہوا ہے، اب وہ باقاعدہ ٹرین وغیرہ کا سفر نہیں کرنا، ٹھہرا ہوا تو وہاں پر آدمی بھائی روزہ رکھے، جیسے وہاں کے رہنے والے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں،
شہری آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو ہمیں بھی تو روزہ رکھنا چاہیے نا. ہم کہیں جا تو نہیں رہے, وہاں سارا انتظام ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اے لوگوں تم لوگوں کا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اب ذرا 2-3 باتیں میں بتا دوں اور جلدی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. ہر بالغ مرد و عورت پر لازم ہے, فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے, چاہے وہ مزدور ہو یا کاشتکار ہو یا ڈرائیور ہو, کوئی بھی شخص ہو اگر وہ عاقل بالغ ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ نہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے, اس کے ناجائز اور حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا تو پوری زندگی میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو بھی ایک روزے کا وہ بدلہ نہیں اٹھا سکتا, اس کے برابر وہ ثواب نہیں کما سکتا. اس لیے محترم بزرگ اور دوستو, سب سے پہلا کام تو یہ ہے ہم سارے ایمان والوں کے ذمے ہے کہ ہم رمضان کے روزے کی پختہ نیت کریں. کھیتی کے کام کو بھی کریں گے, ابھی تھریسنگ وغیرہ کے بھی کام ہے, اس کو بھی ہم ترتیب دیں گے, لیکن اب اللہ کی اس فرض کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ گویا مہمان ایمان والوں کے لیے. ایمان والا اگر اس کا استقبال کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا استقبال ہوگا, اور اگر اس نے اس مہینے کی بے اکرامی کی, بے حرمتی کی, تو اللہ کے یہاں اس کے لیے بڑے عذاب کے فیصلے ہو. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ گاؤں کا ماحول ایسا بنے کہ کوئی شخص بغیر روزے کے نہ رہے. ہوٹل ایمان والا جب وہ ہے, اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تو ہوٹل والے کو ہوٹل نہیں کھولنا چاہیے. رمضان مبارک ہے, پوری بستی ایمان والوں کی بستی ہے, ایسی صورتحال میں ہوٹل کھولنا اور بے حیا ہو کر کے وہاں پر چائے پینا, ناشتہ کھانا, یہ گویا اس مہینے کی کھلی پردہ داری ہے اور کھلی بے حرمتی ہے. اللہ کے یہاں وہ سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. حکم تو ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر عورتیں جب اپنے حیض سے, اپنے مہینے سے پاک ہو جائیں, دن کے کسی بھی حصے کے اندر, تو شام تک وہ روزے دار کی شکل اختیار کرے, وہ کھائے پیے نہیں, وہ روزے داروں کی شکل اختیار کرے. اب آدمی اتنا بے حیا بن جائے ایک مسلمان بستی کے اندر کہ وہ ہوٹل پہ کھڑے ہو کر کے چائے پی رہا ہے اور بسکٹ کے ڈبے پھاڑ کر کے وہ بسکٹ کھا رہا ہے. دوستو, اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ایسی بے احترامی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے گھروں کے اندر ہی ماحول بنائیے, گھر کے اندر ہی بچے بچیاں عورتیں اس مہینے میں روزہ رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً یہ رمضان کا مہینہ. اسی رمضان کے اندر تراویح کا مسئلہ بھی ہے. یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے, اس لیے ہمیں قرآن کو تراویح میں سننا بھی ہے, ہمیں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے,
ایک قرآن دو قرآن ہمارا نازلے کی شکل میں نکل جائے، ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن والا مہینہ، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ ایک تراویح لازمی طور پر پڑھ لے۔ جو لوگ زیادہ مشغول ہیں اور وہ پورے مہینہ پابندی سے تراویح نہیں پڑھ سکتے، ایک قرآن نہیں سن سکتے، تو اللہ پاک کا کرم ہے، آج کے زمانے میں کہیں 10 دن کا قرآن ہوتا ہے، کہیں 15 دن کا قرآن ہوتا ہے، آدمی وہاں پر ایک قرآن پورا سن لے، اس کے بعد وہ کہیں کا سفر وغیرہ کا پروگرام بنائے۔ شہری آدمی شہروں کے اندر آپ جائیں گے، بڑے بڑے کاروباری ارب پتی خرب پتی، ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن ضرور سننا۔ وہ لوگ 10 دن کا 12 دن کا اس سے کم و بیش کا ایک قرآن سن لیتے ہیں، تبھی اپنا کاروبار کا اپنا سفر کا ارادہ بناتے ہیں۔ ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے کہ قرآن کم سے کم ہر آدمی ضرور سنے، اور 10 دن والا 12 دن والا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ پورے مہینہ پابندی سے نہیں پڑھ سکتے، اور جو پابندی سے پڑھ سکتے رہنا ان کو یہی پر ہے وہ پورے مہینہ تراویح والا پڑھے۔ ایک اور چیز، رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں روزے کا حکم دیا تو ہمارے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا۔ رمضان میں جو آدمی ایک نفل ادا کرے گا اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ یہ مہینہ نیکیوں کے لوٹنے کا ہے، اس لیے محترم بزرگ دوستو، ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ بھی جمع کرنا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے والے کے برابر، اور روزہ رکھنے والے کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ یہ دو بات یاد رکھیے۔ آدمی آج کل کبھی کبھی کوئی دعوت دیتا ہے افطار کی تو اس میں بھی نہیں جاتا، کیوں؟ کہتا ہے کہ روزہ ہم رکھنے کے ثواب اس کو دیا ہے۔ غلط سلط جملے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول وضاحت فرما دی کہ جو افطار کرانے والا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو اپنا ثواب کل ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، غربت کا زمانہ تھا، لوگوں کے لیے افطار کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، غریب آدمی کا کھجور کر کے افطار کر رہا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ ثواب تو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس یہ وسعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افطار کرائیں۔ افطار کرانے کا جو تصور ہے نا وہ ہم لوگوں کے یہاں کہ مالدار آدمی افطار کرائے گا، جو خوشحال آدمی ہے دعوت کی شکل میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ثواب آدمی اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو ایک چھوارے کے ذریعے سے افطار کرا دے، ٹھنڈا پانی پلا دے، شربت کا ایک گلاس پانی پلا دے، لسی پلا دے، فرمایا کہ اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب آج کے زمانے میں ہر آدمی الحمدللہ ہم لوگوں کے یہاں موری کا انتظام ہوتا ہے، گھر کے اندر غریب سے غریب آدمی ہے، اور چنے کی اوکھلی کا انتظام ہوتا ہی ہے۔ تو دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ قرض لے کر کے ایک لمبا دسترخوان بچھا، ہمیں اللہ جو صلاحیت دی ہے ہم اس اعتبار سے کسی بھی دوسرے چلنے پھرنے والے آدمی کو ہم بلا لیں گے اور اس کو افطار کرائیں گے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسی صلاحیت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس رمضان کے اندر جن لوگوں کے پاس فریج ہے
ہاں نیکیوں کمانے کا زمانہ ہے. جن لوگوں کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ان کے گھروں کے اندر فریج ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اڑوس پڑوس کے غریب لوگوں کو کہہ دیں کہ ہمارے یہاں سے ٹھنڈا پانی لے جاؤ. یہ بھی افطار کرانے کے برابر ہے دوستوں، یہ بھی ثواب ہے. تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 2 چیزیں کرنے کی ہے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ضروری ہے، اور 2 چیزیں وہ جو انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ کے خوشنودی والے اعمال فرمایا کہ کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا. تیسرے کلمے کا ورد انسان کرے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں کی معافی. ہمیں استغفر اللہ پڑھنا بھی ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور انسان کے مغفرت کے فیصلے اللہ پاک کرتے رہتے ہیں. افطار کے وقت خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے افطار آدمی 5 منٹ 10 منٹ پہلے سمجھیے کہ سامان رکھ کر کے آدمی دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور آخرت کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر ایک اور چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انتہائی غریب کے نادار تھے، لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طریقے سے سمجھیے کہ بہتی ہے. یعنی اللہ کے رسول اس مہینے میں کثرت سے سخاوت کرتے تھے اور کثرت سے لوگوں پر خرچ کرتے تھے. تو یہ مہینہ دوستو خرچ کرنے کا بھی ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. ہم خود بھی اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو یہاں دیکھیں، ان کے افطاری پہنچانے کا معمول بنا ہے. ہمارے دروازے پر جو آ جائے خالی ہاتھ نہیں جائے. عشر کا بھی، گیہوں وغیرہ کا بھی عشر ہے. زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب و زکوٰۃ والا مسئلہ ہے، فطرہ والا مسئلہ ہے، ہر اعتبار سے اگر یہ سب چیزیں نہ بھی ہو تو بھی آدمی صدقہ نافلہ نکالے، اپنے گھر کے اندر عورتوں کے بھی حوالے کرے کچھ پیسے، تاکہ جو آدمی آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے. اس کا ہمیں معمول بنانا. جب رمضان کی ان سارے اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے مغفرت کا ہوگا، جہنم سے خلاصی کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نہ جانے ہم لوگوں کے کتنے اچھے اچھے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے دعا فرمائیں کہ خدایا تو ہمیں رمضان تک پہنچا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ رمضان تک پہنچنے والے ہیں. ہمیں اس کی قدر کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو گناہوں سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بدگوئی سے، ان سب چیزوں کو جتنا بچائیے گا آپ کا روزہ اتنا قیمتی ہوتا چلا جائے گا. چوک چوراہے پر بیٹھنا اس مہینے کے اندر کم سے کم آدمی کم کر دے. پورے گاؤں، پورے محلے اور پورے علاقے کی خبر اس مہینے میں نہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی خبر رکھے. انشاءاللہ رسول جب خبر رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوں گے. اللہ پاک ہم لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس مہینے کی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے، قرآن سننے اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے.